السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آج آپ کو نہم جماعت کے اگلے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے ذرا ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا سبق نہم جماعت کا بھیڑیا ہے، اس کے مصنف فاروق سرور ہیں اور یہ ان کی ولادت ہے۔ سب سے پہلے ہم خلاصے کے اہم نکات کو دیکھتے ہیں۔ آئیے ذرا مل کر دعا پڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ بڑا اہم سبق ہے اور کیونکہ یہ ایک افسانہ ہے تو سننے میں یہ بڑا کچھ عجیب سا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ میرے ساتھ چلتے جائیں گے اس کے آخر تک تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج اس سبق کے تمام اہم نکات کو سمجھ چکے ہوں گے اور اس کے ذریعے اپنے خلاصے کو مکمل کریں گے۔ خلاصے کے اہم نکات ہیں کہ مصنف کہتے ہیں کہ میرے چاروں طرف بے شمار درخت ہیں اور ہر کسی شخص نے اس پر پناہ لے رکھی ہے، اور ایک درخت میرا بھی ہے جس پر میں نے پناہ لکھی ہے، اور یہ بڑا گھنا اور بڑا مضبوط درخت ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے نیچے ایک بھیڑیا ہے جو مجھے دیکھ کر کھڑا وہاں غراتا رہتا ہے۔ جس درخت پر میں نے پناہ رکھی ہے اب میں اس سے اکتا گیا ہوں، میں تھک چکا ہوں، اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس درخت سے نیچے اتر جاؤں، لیکن مجھے بار بار ایک خوف کھاتا ہے کہ یہ بھیڑیا کہیں مجھے کھا نہ جائے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کب تک یہ بھیڑیا مجھ تک آئے گا۔ وہ مجھ تک پہنچ بھی نہیں پاتا، لیکن مجھے خونخوار آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے، غراتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس درخت سے نیچے بھی نہیں اترتا کیونکہ ہر سہولت میری تقریباً یہاں پر پوری ہو جاتی ہے، لیکن اب میں آزادی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور درخت پر عجیب بات یہ ہے کہ جس چیز کی خواہش کرتا ہوں مجھے مل جاتی ہے، لیکن میری اصل تڑپ اب میری آزادی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ جیسا ایک فرد بھی اس درخت پر موجود ہے، اور اس کا بھیڑیا جو ہے وہ اس کو غراتا رہتا ہے، اور بعض اوقات تو وہ اپنے پنجے جو ہے وہ اپنے اس درخت پر گاڑ دیتا ہے۔ لیکن ان دونوں بھیڑیوں میں ایک بات عجیب ہے کہ یہ دونوں بھیڑیے ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتے، یعنی دوسرا شخص جو میرے ساتھ درخت پر موجود ہے اس کا بھیڑیا مجھے اور میرا بھیڑیا اسے تنگ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ اوپر نہیں آتے۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے غرانے اور ان کے خوف کی وجہ سے اب راتوں کی نیند بھی نہیں آتی اور وہ بھی اڑ گئی، ہم آرام اور سکون بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک دن میں نے اپنے ساتھی سے، وہ کہتے ہیں میں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس درخت سے نیچے اتریں اور ان بھیڑیوں کو ماریں۔ تو میرا ساتھی ہمت کرتا ہے اور وہ نیچے اترتا ہے اور ایک چھڑی پکڑتا ہے جو مضبوط اس درخت سے توڑتا ہے، اور جیسے ہی وہ نیچے اترتا ہے اس کا خونخوار بھیڑیا اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس پر حملہ کرتا ہے وہ اپنی چھڑی جو اس نے پکڑی ہوئی تھی وہ زوردار طریقے سے اس کو مارتا ہے، اور اس کا بھیڑیا وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے، لیکن میں اس ڈر اور خوف کی وجہ سے نیچے نہیں اتر پاتا۔ میرا ساتھی مجھ سے بار بار کہتا ہے کہ وہ نیچے آئے، وہ کہتا ہے تم اس سے زیادہ طاقتور ہو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ میرا درخت جو ہے وہ چھوٹا ہونے لگتا ہے اور گرنے لگتا ہے، مجھے عن قریب ہے کہ میں نیچے گر جاؤں گا، اور میں جس ٹہنی پر بیٹھا ہوں اس کو زور سے پکڑ کے اس پہ چھلانگ لگانے ہلنے لگتا ہوں کہ میں کسی طرح سے بچ جاؤں، لیکن میں نیچے گرتا جاتا ہوں، اور عن قریب میں اس بھیڑیے کے سامنے گر جاتا ہوں، اور میرا بھیڑیا اور زیادہ سانڈ کی طرح طاقتور ہو گیا ہے۔ لیکن پھر میں تھوڑی سی ہمت کرتا ہوں اور ایک باریک سی چھڑی جو میں نے درخت سے توڑی تھی وہ میں اس بھیڑیے کو مارتا ہوں، اور وہ بھیڑیا ہاتھی کی طرح وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ میں چیختا ہوں اور دیوانوں کی طرح ناچنے لگتا ہوں، لیکن اس دوران میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں ہر درخت کے نیچے ایک بھیڑیا ہے اور اس پہ ایک شخص ہے، اور وہ اپنے درخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور میں لوگوں پر ہنستا ہوں اور کہہ لگاتا ہوں کہ لوگ اپنے بھیڑیے سے خوف زدہ ہیں۔
عزیز طلبہ و طالبات، یہ اس سبق کے اہم نکات کے ذریعے میں نے اس کے خلاصے کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.